نہ سمجھیں کہ اللہ کی محبت آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آسان ہے، آسان نہیں ہے پر بڑی پرکیف ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک لمحے میں حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک لمحے میں نہیں ہو سکتی، قسمت والوں کو ہو بھی جاتی ہے، لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ایک لمحے میں اس کا لطف پا لیں گے، اس کی مٹھاس کو چکھ لیں گے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اگر وہ مٹھاس اور لذت آپ کو نصیب ہو گئی تو آپ سارا کچھ بھول جائیں گے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کے لیے قربانیاں دینے نہیں پڑیں گی، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ قربانی دینے میں مزہ آئے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ لوگ اگر اللہ رسول سے محبت کریں گے تو آپ کے پاس سب کچھ آ جائے گا اور دنیا کے انبار لگ جائیں گے، لیکن یہ دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی تو آپ کو دنیا کی طلب نہیں رہے گی۔ دنیا آپ کے پاس آپ کے قدموں میں بھی رہے تو آپ کو اس کی طلب نہیں ہوگی اور آپ اس کی وقت اور اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ رسول سے آپ محبت کریں گے تو ہمیشہ خوش رہیں گے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اللہ رسول سے محبت کرنے کے بعد اگر کوئی تنگی اور غم آئے گا تو آپ اسے فیل نہیں کریں گے، آپ محسوس نہیں کریں گے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ رسول کے محبت کے بعد آپ لوگ زندگی میں کبھی اپنے کسی عظیم یا عزیز چیز کو کھوئیں گے نہیں، آپ کھوئیں گے، لیکن یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کھونے کے بعد آپ کو ملال اور رنج اور تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ خدا رسول کی محبت آپ کو اس سے اعلیٰ دے دے گی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر آپ اللہ رسول کے ہو جائیں تو آپ مریں گے نہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں جب مریں گے تو آپ زندگی میں یہ 1000 بار خواہش کر چکے ہوں گے کاش ابھی مر جاؤں۔ وہ محبت اتنی عظیم ہے کہ دنیا آخرت اور ہر مرحلے میں اتنا لطف کیف اور سرور دیتی ہے کہ بندہ ساری چیزوں کو بھول کر پھر دل چاہتا ہے کہ ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے نقش ازل سارے حجابات اٹھا دے۔ پھر دل چاہتا ہے کہ بس اپنے محبوب کے ساتھ باتوں میں گم ہو جاؤں اور دنیا آخرت حشر نشر جنت دوزخ سب کو بھول کر بس اسی کے جلوے میں گم رہ کر میں اسی کا دیدار کرتا رہوں اور اسی کو تکتا رہوں۔ یہ حال ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا، لیکن یہ حال آنے میں بڑا وقت لگتا ہے، بڑی مشکلیں آتی ہیں، بڑے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں، بڑے صحراؤں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور بالآخر جا کر جس دن حجاب عظمت کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ وہ محبوب حقیقی ہے اس سے مل لو، جس دن وہ ملاقات کا بلاوا آ جاتا ہے اس دن پھر انسان اپنی ساری کوششوں کو بھول جاتا ہے، ساری تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم 4 دن نماز پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرا کام ہوا نہیں۔ ہم 4 دن اللہ رب العزت کے عطا کردہ کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہمارے اوپر اتنی زیادہ رحمت ہوئی ہی نہیں، ہمارے حالات بدلے نہیں۔ تو یہ سودا بازی سے محبتیں نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے وہ فراز نے کہا تھا کہ یہ کیا کہ ہر کسی سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، یہ کیا کہ ہر کسی سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی۔ کیونکہ یہ محبت ہے، محبت میں نفع نقصان دیکھا نہیں جاتا، محبت میں نفع نقصان دیکھنے سے محبت روٹھ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، وہ کہتا ہے نفع ہو پھر بھی آؤ، نقصان ہو پھر بھی آؤ، جب تک آ نہیں جاتے نفع نقصان کی طرف نہ دیکھو، جب آ جاؤ گے تو پھر دیکھو گے نہیں، ابھی خود اپنی مرضی سے نہ دیکھو، جس وقت آ جاؤ گے پھر وہ کہے گا بھی تو آپ نہیں دیکھیں گے، پھر وہ آپ کی توجہ دلوائے گا بھی کہ وہ کوئی بندہ آ کر کہ وہ دیکھیں آپ کا دنیا کا نقصان ہو گیا، تو آپ کہیں گے یار رہنے دو، مجھے اس محبوب حقیقی کا وصال نصیب ہو گیا، بس یہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت میں یہ لذتیں اور یہ کیفیات اور یہ واردات